ویلکم بیک. آپ ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہیں یا یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ کو؟ یہ کرتے ہیں. نہیں وہ پھر مرد ہے نا آپ کے, مطلب ہے باس ہیں وہ ایک طرح سے, کہ گھر کی جو چھوٹی سی کائنات ہے اس کے باس تو یہی ہیں. ہاں وہ تو ہے, لیکن بلا وجہ شور مچانا گھر میں. بلا وجہ کیوں؟ مجھے بتائیں نا, میں جاننا چاہتا ہوں. یہ ہمارے علم میں, آپ ان آل سیریسنس میں پوچھ رہا ہوں, ہمارے علم میں اضافہ اور ایک خوشگوار اضافہ کریں گے آپ. دفتر سے آنا, گھر میں آ کے چیخنا, باہر جانا, باہر سے آگے گھر میں چیخنا, بس. بھائی جان آپ کو ہلے ہوئے ہیں تھوڑے؟ یہ تو کوئی بات نہ رہو کہ گھر میں آ کر شور مچانا اور یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی. کچھ تو ریزن ہوتی ہے. آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی. ایسی تو کوئی ریزن نہیں ہوتی, گھر میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. کوئی ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے گھر کوئی بنا نہیں ہوتا, سمرا نہیں ہوتا. اس میں ٹائم مینجمنٹ کی پرابلم ہے اور میری سائیکی کو یہ سمجھتی نہیں ہے. جو میں جس ٹائم پہ چیز مانگتا ہوں وہ ریڈی نہیں ملتی, اس لیے یہی چیز. رہتے ہو کچھ نہ کچھ, کبھی روٹی مانگتے رہتے ہو. اور کیا کریں, وہ خود پکایا کریں, نوکری پھر نہ کریں. چلو جی خان. جی سر. تو سر اس میں یہی ہے ٹائم مینجمنٹ, ان کو سمجھاتا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. گھر میں اکیلے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی ہے؟ نہیں میں اکیلا رہتا ہوں. پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر کا تو مسئلہ ہے. آپ کی ٹاپ پرائرٹی تو ویسے آپ کا شوہر ہونا چاہیے, تو وہ کیوں نہیں ہے اس کیس میں نظر نہیں آتا؟ جی یہی آتے ہیں, ان کا کام, ہر سارے کام کرتی ہوں میں. آپ کی سب سے پہلی اولین ترجیح یہی ہے جی. تو پھر وہ کیوں شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی پرابلم مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی, میں تو ان کے سارے کام کرتی ہوں. کیوں سر, آپ کا کوئی یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی پرابلم, کوئی نفسیاتی پرابلم کبھی رہا ہے؟ سر ایسی کوئی بات نہیں, ان کو میں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ میرے آفس کی یہ پرابلمز ہوتی ہیں, یہ میری ٹائمنگ ہے آنے کی, یہ جانے کی ٹائمنگ ہے. آپ نے دوپہر کو 2 بجے آنا تھا, آپ 5 بجے آ رہے ہیں. آپ کے آفس کے کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, بھائی آپ کو میرے آفس کے کام سے کیا مطلب؟ اچھا یہ آپ کے گھر آنے پر ناراض زیادہ ہوتی ہیں یا نہ آنے پر ناراض ہوتی ہیں؟ دونوں پہ. یعنی آپ آ جائیں تب بھی آپ کو پسند نہیں کرتی ہیں؟ ہاں جی. آپ نہ آئیں تب بھی؟ جی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو وائلنس ہے اس کو بچوں کی تربیت میں شامل کیا جاتا ہے. بچے یہ کہیں سے سیکھتے نہیں ہیں بلکہ موسٹلی اس چیز کو انہیرٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میری ایک فرینڈ ہے, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اپنا یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی, ساتھ انہوں نے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ کھول لیا. اس کے بھائی آئے ہیں اور انہوں نے بغیر پوچھے اور بغیر بتائے کہ تم کیا کر رہی ہو, وہ صرف اس طرح کہ جی تم پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہو فیس بک پہ, اور انہوں نے اس کو تھپڑ لگایا اور اس کو ایسے برا بھلا کہا. بہت بری بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اعتماد اس حد تک ہونا چاہیے کہ وہ پاس بیٹھ کر کام کرے, آپ جب چاہیں چیک کریں. ظاہر ہے یہ جو فیس بک ہے اس کی تو ویسے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ فیس بک سے آخر آپ کو کیا ملتا ہے. صرف اور صرف آپ کے اندر کی جو تشنگی ہوتی ہے نا, اپنے خود نمائی, اپنے آپ کو کچھ منوانے کے لیے, یہ ایک آرٹیفیشل طریقہ ہے کہ آپ اپنا اشتہار لگاتے ہیں. یہ جو کمپیوٹر کے معاملات ہیں, ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ یہ بچیاں یا بچے بھی, نوجوان جو ہیں, یہ وکٹمائز ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جو معاشرہ ہے پریڈیٹرز سے بھرا پڑا ہے, اور پریڈیٹرز صرف امریکہ میں, برطانیہ, یورپ میں نہیں, ہمارے ہاں اتنے ہی پائے جاتے ہیں. یہ پھانستے ہیں نوجوانوں کو, سبز باغ دکھاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی بدترین وائلنس کا شکار ہوتے ہیں وہ بچے, وہ بیویاں جو فیس بک پر, انٹرنیٹ پر بغیر جانے بوجھے تعلقات قائم کر بیٹھتے ہیں. تو اگر اس کے سدباب کے لیے پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں, بھائی ایک کسٹوڈین ہوتا ہے, بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ بعد میں آنر کلنگ کرتا پھرے. اچھا ہے کہ اس نے تنبیہ کی, لیکن تنبیہ تھپڑ سے نہیں ہوتی, تنبیہ نگرانی سے ہوتی ہے, اور نگرانی کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, چیکنگ کرنی پڑتی ہے. ادھر آؤ مجھے چیک کرواؤ کیا کر رہی ہو, اسے سمجھ ہونی چاہیے. حتیٰ کہ پاس ورڈ تک, بچوں کے تو پاس ورڈ پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. جی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی بہت ساری ایسی سٹڈیز ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جن گھروں میں گھریلو تشدد ہوتا ہے, ان کے جو بچے ہیں ان میں ان بلٹ وائلنٹ بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے, اور ان میں کرائم کی ٹینڈنسی عام بچوں کی نسبت 40% زیادہ ہوتی ہے. ایک اور چیز بڑی عام ہے کہ ہم کسی بچے کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ ناراض ہوں, کوئی اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں, تو ہم ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, چاہے کچھ دیر کے لیے ہو چاہے زیادہ. اس میں 2 چیزیں انتہائی خطرناک ہیں. ایک تو قطع رحمی,
اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. بہن اور بھائی جس کا جو رحمی رشتہ ہے, واہ, آپ سے بنیادی سوال جو کیے جائیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہے, اور یہ ناقابل معافی ہے. دوسرا یہ کہ یہ اسکیپزم کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کہ جی میں تو بس جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, جب تک میں نارملائز نہیں ہوتا, میں تم سے بات نہیں کروں گا, میں تمہاری طرف دیکھوں گا نہیں, جہاں تم کھانا کھا رہے ہو یا کھا رہی ہو وہاں پہ بیٹھوں گا نہیں. یہ وہ کمزوری ہے جس پر میں آج تک قابو نہیں پا سکا. لیکن میں نے الٹیمیٹلی سیکھا یہی ہے کہ ڈائلاگ باکس ہمیشہ کھلے رکھنا چاہیے. جی مار صاحب. 100 میں سے 5-6 بیویاں ضرور ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کی بھی پھینٹی لگاتی ہیں. میں سمجھا 100 میں سے 5-6 بیویاں بندے کی ایسی ہونی چاہیے. اظہر صاحب, آپ حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا جوں کا توں جیسے چل رہا ہے کہ 10 سال گزر گئی ہے تو باقی بھی گزر جائے گی؟ میں اچھے سے بھی اچھا کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی خوشائند بات ہے. میں اس بات پر آپ کو 70 مارکس صرف اس بات کے دیتا ہوں کہ آپ حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ بات صدقے دل سے کر رہے ہیں, پرخلوص ہیں آپ؟ جی بالکل. یا صرف شو میں بیٹھے ہوئے ہمیں خوش کرنے کے لیے 10 کروڑ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسی سر کوئی بات نہیں, میں تو اپنی لائف بہتر. اور میں آپ سے مسز اظہر, مجھے آنیسٹلی بتائیے کہ آپ گیون سرکمسٹانسز میں حالات بہتر کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہم بالکل کرنا چاہتی ہوں, لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جس طرح کی میں چاہتی ہوں, یا کچھ لے کچھ دے کے حساب سے؟ نہیں, کچھ لے کچھ دے کے حساب سے. تو پھر آپ لوگوں کا پرابلم تو جیسے میں نے پہلے کہا, آپ تو 10 منٹ کا کیس ہیں. آپ کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں نہیں جتنے آپ کی ناسمجھی نے بنا لیے ہوئے ہیں. ایک بہت خوبصورت جنت ہوتی ہے جسے گھر کہتے ہیں ہم, اس کو برباد نہ کریں. سارا گورنمنٹ گھر ہی لڑائی پواندی, یقین کرو. کیوں؟ چنگا بھلا بندہ ہسدا کھیڈدا گھر بیٹھا ہوندا, بیلی ہے نہ بھیج دیں لڑائی شروع. ویسے معیشت بھی کبھی وجہ بنی ہے, پیسے کی کمی بیشی بھی وجہ بنتی ہے لڑائی جھگڑے کی. آپ کو یہ خرچ کے لیے زیادہ پیسے نہیں دیتے کیونکہ یہ بھی اکثر ہوتا ہے اور یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. اس بات پہ نہیں. اچھا, ایک اور چیز بڑی عام ہے کہ ہم فکر بازی کرتے ہیں, ٹانٹ کرتے ہیں, ایگو ہرٹ کرتے ہیں. ایسا سڑا ہوا لاجواب فکرہ جو منسوب کرتے ہیں ساسوں سے کہ یہ تو ساس بہو آپس میں, یہ بھی غلط ہے. سب سے قیمتی چیز ہیومن ریلیشن ہے, اس کو پریزرو کریں. آج مشکل وقت ہے تو اس نے ختم ہونا ہے. یہ قاعدہ ہے کائنات کا. تغیرات رہتے ہیں, تبدیلیاں رہتی ہیں. آج اگر پریشانی ہے تو کل کو بہتری ہوگی, آج اگر بہتری ہے تو کل کو پریشانی ہوگی, کیونکہ ہم تو مستقل ایک سٹیٹ میں سے گزر رہے ہیں جس کا نام ہے آزمائش. ویسے کہ ایسے بندے نو تے بندہ گولی مار دے. ہیلو جی, اے جی عورت ہو. تیرا کو تعلق ہے نہیں, تو تے روز بندے نو کٹتی. ایک دفعہ 101 دفعہ ایک دن میں, ایک دن میں 1 منٹ سر. بلکہ تے اگلے تے بندے نو بھی کٹ دیندی. تو چپ کر گل کرن دے. اے اجے محلے دار ایتھے مرداں نو کٹن دی تے گھر کی کردی ہوئی. جیڑا بندہ عورت تے ہاتھ چکدا نا او دا انجام اس بلا ورگا ہو جاتا ہے. کیوں بھائی, تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے جو گفتگو ہو رہی؟ ہمارے صاحب گھر میں جب پڈا ہوتا ہے جی, ہم تو اڑ کے ٹکر دیتا ہے اس کو بھی. اڑ کے تار تے بیٹھ جاندا. اچھا, آڑو تے گھر جدوں بھی لڑائی ہوندی ہے نا, بھابی ویپر پھڑ لیندی, ماردی نہیں, بیٹھے تے پھیرن لگ پیندی. اودوں تے نے لکھوا دیتا ہے ویپر آف ماس ڈسٹرکشن. وے تیرا بیاہ ہویا ہے گنجیا؟ میرا بھی تے اور دی ٹینڈ مسیت ہوئی ہے. کا کیا مطلب ہے فضول سے فکرے کا؟ اور سر جدو مسیت دا کلاک لاندہ بندہ پھڑیا جائے نا, وہ پھر ٹینڈ کر دیں بٹا کے. نہیں, وہ شریف آدمی ہے. ہاں جی, جے جتی چکی ہے پھر نہیں کر دیں. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی, وزن گھٹاؤ سونا پاؤ. دبئی میں موٹے افراد کو وزن کم کرنے کے لیے سونا دینے کی مہم شروع کر دی گئی. لو جی, آڑو صاحب تہاڈی دیہاڑی دا پروگرام اس کے پیسے ویسے کوئی نہیں ہے, مطلب کم کرنا, ویٹ کم کرنے کا انعام ہے. شام کا ایک سٹیزن ہے, شام کا, اس نے 27 kg ریڈیوس کیا ہے اور 63 گرام سونا جیتا ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے اپنا کھانا کم کر کے اور سیڑھیاں چڑھ کے, سیڑھیاں چڑھنے سے بہت اعلیٰ ایکسرسائز ہوتی ہے. ہاں جی, کیونکہ جس طرح پہاڑی چڑھنے میں, ہائکنگ میں, یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ
پہاڑی چڑھنے میں شفا ہے. بہت اچھا قدم ہے جی صحت واسطے. ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਸਤਾਦ ਆੜੂ ਦੱਸ ਫਿਰ. ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ. आड़ू कितना को मोटा है? ये मोटे इस तरह होते हैं? ਸਰ ਮੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. बसियार खोरी अलबत्ता एक और चीज है. हाँ जी. हो सकता है यार खाते बाकी तुम बहुत हो. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਜੀ. ਸਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਡਿਆ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ. सर मजदूर जी कितों यार ये क्या कैरेक्टर है? आते ही देखो ना अजीब बातें करनी शुरू कर. यार तुम समझते नहीं सर. यार तेरे मैं तो तेरा दिमाग खराब है. पहली दफा है यार अपने नाल मैंने भी कत्ल कराएगा. उन्होंने हाथ च कलाशन को फड़ी कत्ल कराएगा. अच्छा अल्लाह करे फिर अज होवे. नाले तू एडियां संजीदा गल्लां जिस्सा ना ले, तू सिर्फ ये पूछ के पाए ना मसाला एक काठ दा रख ला. दे जवाब पेपर वेट दे सेरा लिया, दे जवाब. अच्छा जी आड़ू साहब एक वक्त कितनी रोटियां खा लोगे? तुसी एक वक्त कितनियां को पका लोगे? यार बात सुनो, तुम क्यों खाते हो? ओ सर कौन खांदा है नॉर्मल ग़िज़ा जड़ी है आम रूटीन च मैं वो खाता. सर कितनी रोटियां खाते हो एक टाइम पे? 3 या 4 बस. 100 3 या 400 सारे गिन के नहीं खांदा. ਜਿਉਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਇਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ. ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ. ਬਲਕਿ ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ. सर कौन इतनी रोटी खांदा? तुसी भी हस के ना, तुम भी तो मुबालगा कर रहे हो. 2-3 रोटियां को मानने वाली बात है, 3-4 रोटियां. तो ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਪ ਲਵਾਈ ਪਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਗਿਆ. ਹਾਏ ਹਾਏ. ਬਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਹਾਏ ਹਾਏ. ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਊਂਠ ਮੁੱਕ ਗਏ. ਹਾਏ. ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਮੁੱਕ ਗਏ. ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਗਦਾ. ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ. क्या? उन्होंने कहा साढ़े 3 डॉक्टर नहीं ਲੱਭ ਰਹੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਐ ਪਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ. तो किधर? ਯਕੀਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਟ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਲੱਭੇ ਨੇ. ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਕੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ. ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ. ਹਾਏ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੀਏ. ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ. बात सुनो प्याज के छिलके. मुंह खोल के बात करते हुए क्या मौत पड़ती है? यार मास्टर जी की बात भी सुन लो ना, वो कुछ कह रहे हैं. ਉਹ ਸਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਲੱਗਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ. आबद चले मास्टर जी तो एक बड़े देसी से आदमी है. हाय हाय. वो एक दहकान भी लगते हैं, स्कूल मास्टर देहाती इलाकों के ऐसे ही होते हैं. ਹਾਏ ਹਾਏ. वो मोटर मैकेनिक कौन है जिसने सर्ज का कोट पहना हो है? ਹਾਏ ਹਾਏ. ਆਬੂ ਸਾਹਿਬ ਘਟਿਆ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਗਣ ਦਾ. ਐਵੇਂ ਟਾਂਗਾ ਲੰਗੇ ਪੁਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ. ਫੜੋ. जी खबर है कि अमेरिका में 1 करोड़ साल पुराना डायनासोर का ढांचा दरियाफ्त कर लिया गया. ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ. ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਅੱਛਾ ਲੱਭਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੀ ਨੇ. पुरानी ਵੈਸੇ ਹੀ 100 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ? ਓਏ ਭਾਈ ਤਹਿਕੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ. ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ. ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਜਾਵੇ. ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ. ਹਾਏ ਹਾਏ. ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇ. ऐसे ही खाम अफसोस कर. ਨਾਮ ਹੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ. ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ नहीं, बस बात सुनो, तुम्हारी वजह तस्मिया क्या है? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ. ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ. यार कोई ना कोई वजह तो होगी ना. क्यों उदास क्यों रखा हुआ तुमने? तखल्लुस ही सही तुम्हारा क्यों है? फिर वही बात. अच्छा शायरी करते हो? ਕਿੱਥੋਂ? सर हाले उदो आसान सवाल पूछो, उनको काका पुट्ठी शेव कर लेने. ਅਜੇ ਸਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਏਡੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਲੱਭਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੂਟ ਹੈ? अब पता चला पढ़े लिखे का और अनपढ़ का क्या फर्क है.
چاچی تس سے نہ جی تاڑے ورگے بندے لاری اڈے فضول بیٹھے ہوندے ہیں بکرا چڑھا دینا اگلے دن لاؤ جی اور بکرا اتوں کہہ بھی رہے ہوندے بھائی جی میں نہیں جانا. یار یہ کیسا بے سروپا کیسا شریر انسان ہے. میں اسے بہت ڈیسنٹ بندہ سمجھتا تھا, اب وہ انتقامی کاروائی کر رہا ہے. سر لاری اڈے کچھ ہی ہوندا اور تو اتنے زبانوں بیان ہو رہا ہوندا. اچھا وہ پیچھے بندہ صحیح ہے, شکل تو لگتا کہ گونگا ہونا. اچھا میں کہ شاید پوچھنے لگا جڑا پیچھے بھائی بیٹھا انہوں میں کوٹ دیا. آفتاب صاحب اس کو پیچھے سے دیکھیں تو لگتا ہے جیسے فاکسی کے دروازے کھلے ہوئے. میرا دماغ خراب, میں اسے آگے سے پتہ نہیں کیسے دیکھوں. عابد صاحب کوئی اچھی گل نہیں کرنگے مان. یہو جے ویلے بندے ہوندے محلے چ, میں کہنا 1000 دا پان منگاونا میں نے یہو جے پڑھا لیا یار اتوں وہ ایڈی دوروں لب کے لے گا پھر بھیج دیں گے پاٹے لے ہیں سارے. ماسٹر کے بندے کی تلاشی لئیے نا, سامن دی تصویر جیب جو نکل دی نال دادی دی بھی. تم نے کبھی ڈائناسور کا انڈے دیکھے؟ یہ اسی میں سے نکلا. جراسک پارک کسی نے نہیں دیکھی؟ دیکھی جی, دیکھی سر. تو اس میں انڈے نہیں ہیں؟ ہاں جی, وہ ڈائناسور کے انڈے. تو گرم انڈے بھیج دس. وہ کنے کو دا انڈا ہونا جی, مرغی دا انڈا تو 20 روپے دا, وہ کنے کو دا انڈا ہونا. میرا خیال ہے اس کی ٹن میں تھپڑ کا ٹائم ہو. ہمیں جان کے نا انہوں نے یاد کرائی. یہ نہیں تھپڑ کا ٹائم ہو گیا. ماسٹر جی دے لو یہو جے بندے محلے فوت کی ہوئی نا کفن لین بھیج دیں بھی یہ صحیح لے آئے گا. اور دکان سے جا کے نا پا کے چیک بھی کر رہے. اچھا سر ڈائناسور دنیا جو ختم ہی ہوندے جا رہے ہیں میرا خیال. تینوں کی کام ہے نا دس سے میں. ڈائناسور ختم ہوئے لاکھوں سال ہو چکے ہیں. یہ چھوٹے یہ جو گدھ ہے, یہ اور بہت سارے جانور ہیں, یہ اس کی ڈیولپڈ فارم ہے. ڈائناسور چھوٹا ہوتا گیا ایکسٹینکٹ ہو گیا. چھپکلی اگر غور کریں, چھپکلی تو یہ کس کی ڈیولپڈ فارم ہے, یہ کس کی ملینز آف ایئرز بعد کی شکل ہے. یہ گینڈا ہے. ادھر نہیں کہہ سکتے تسی, اور اس کا تو نام بھی رائنو ہے, رائنوسورس. سیدھا ہو کے بیٹھ تو پلستر کھلاونا ہے کر کے. وہ مستان دے پروفیسر یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاگل خانے جاؤ نا, سب تو پہلے یہ جا بندہ ٹکرتا ہے. پتہ لگتا ہے ڈاکٹر ہے. نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.